الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في مزاحة ويشرك المرء وإن كان صادقا۔ آج کا عنوان ہے بحث و مباحثہ اور جھوٹ چھوڑ دینا چاہیے۔ بحث و مباحثہ ہوتا ہے اس سے بھی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں۔ جی، ایمان کامل کی دو علامتیں ہیں۔ ایمان کامل کی دو علامتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے۔ مذاق میں بھی، آج کل کہتے ہیں مذاق کرتے ہیں، مذاق کرنا چاہیے لیکن اس میں جھوٹ نہ ہو۔ تو فرمایا جو انسان مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے وہ کامل مومن ہے، ورنہ وہ مومن ادھورا ہے، کامل نہیں۔ اور بحث و مباحثہ نہ چھوڑے، یعنی جو انسان بحث و مباحثہ چھوڑ دے وہ بھی کامل مومن ہے، چاہے وہ حق پر ہو، لیکن کامل مومن نہیں ہے۔ حق پر ہے، کامل مومن نہیں ہے۔ کامل مومن کی علامت بتا رہے ہیں۔ اس حدیث میں دو چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ جب تک آدمی ان دو چیزوں کو نہیں چھوڑے گا اس وقت تک آدمی صحیح طور پر مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور دوسرا یہ کہ حق پر ہونے کے باوجود بحث و مباحثہ میں نہ پڑے۔ اور آج کل یہ بہت عام ہے۔ ذرا کسی کو کچھ کہو تو سیدھے بحث و مباحثہ شروع ہوتا ہے، لاجک شروع کر دیتا ہے۔ بحث و مباحثہ وہی کرتا ہے جو اطاعت نہیں کرتا۔ اطاعت کرنے والا وہ تو بڑوں نے کہہ دیا کہ بھائی ایسا کرنے کا ٹھیک ہے، اور بحث و مباحثہ کرنا یہ انسان کامل مومن کا کام نہیں ہے، یہ شیطان کا کام ہے کہ اس نے بحث و مباحثہ کیا تھا۔ اب مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولنا، پہلی چیز جس کا اس حدیث میں حکم دیا ہے وہ ہے جھوٹ چھوڑنا، اور اس میں بھی خاص طور پر مذاق میں جھوٹ بولنے کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ اسی وقت ناجائز اور حرام ہے جب وہ سنجیدگی سے بولا جائے، سیریس میں بولا جائے۔ سمجھا؟ کوئی مذاق میں تو چلتا ہے، سیریس میں بولا جائے، اور مذاق میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ چنانچہ اگر کسی سے کہا جائے کہ تم نے فلاں موقع پر یہ بات کہی تھی، وہ تو ایسی نہیں تھی، تو جواب میں وہ کہتا ہے کہ میں تو مذاق میں یہ بات کہہ رہا تھا، جی مذاق میں بات کہہ رہا تھا۔ گویا کہ مذاق میں جھوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں ہے، ایسا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی زبان سے خلاف واقعہ بات نکلے ہی نہیں، حتیٰ کہ مذاق میں بھی نہ نکلے۔ اگر مذاق اور خوش طبعی حد کے اندر ہو
تو اس میں کوئی حرج نہیں. مذاق اور خوش طبعی اگر حق کے اندر ہو، حد کے اندر ہو، تو کوئی حرج نہیں. شریعت نے خوش طبعی اور مذاق کو جائز قرار دیا ہے، بلکہ اس کی تھوڑی سی ترغیب بھی دی ہے کہ مذاق جائز کر دیا اور اس کی ترغیب بھی دی ہے. ہر وقت آدمی خوش اور سنجیدہ ہو کر بیٹھا رہے کہ اس کے منہ پر کبھی تبسم اور مسکراہٹ ہی نہ آئے، یہ اچھی بات نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے کہ نہیں، ہنسنا اور مذاق کرنا یہ تو دنیا ہو جائے گا. نہیں، یہ بات پسندیدہ نہیں ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرنا ثابت ہے، لیکن ایسا لطیف مذاق اور ایسی خوش طبعی کی باتیں آپ سے منقول ہے جو لطیف بھی ہے اور ان میں کوئی بات خلاف واقعہ بھی نہیں. تو مذاق کرنا ہے، سنت ہے، نبی علیہ السلام نے کیا ہے، لیکن اس حدود کے اندر کرے. ہم مذاق میں جو گالیاں دینا ہو، مذاق میں جتنا جھوٹ بولنا ہو اور مذاق میں جتنا تانا دینا ہو سب سے پھر کیا کہتے مذاق کر رہا تھا. جتنا جو کچھ بھی دل کی بھڑاس تھی نا، دل کے اندر جو بھرا ہوا تھا وہ سارا نکال دیا. کیسے نکالا؟ مذاق کر کے. تو یہ مذاق جائز نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کا ایک واقعہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک اونٹ دے دیجئے، مجھے ایک اونٹ دے دیجئے. ایک مذاق اگر ہمیں کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ حضور کی ایک مثال ہے کہ آپ کیسے کرتے تھے. ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دیجئے. اس زمانے میں اونٹ سب سے بڑی دولت ہوتی تھی جی، اور مالداری کی علامت سمجھی جاتی تھی. جس کے پاس جتنے زیادہ اونٹ ہوتے تھے وہ اتنا ہی بڑا مالدار ہوتا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. کیا فرمایا؟ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. ان صاحب نے کہا، یا رسول اللہ میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ مجھے تو اونٹ چاہیے جو مجھے سواری کے کام آ سکے. آپ نے فرمایا کہ ارے جو بھی اونٹ ہوگا وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا. ارے سمجھے، دیکھو کیسی مذاق. جو اونٹ ہوگا تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا. تو آپ نے کیا کہا؟ بچہ دوں گا. حالانکہ وہ اونٹ ہی دیں گے، لیکن اس کو مذاق کے طور پر. تو وہ سیریس ہو گیا کہ نہیں اللہ کے رسول مجھے وہ کیا کام دے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ جو اونٹ ہوگا وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا. دیکھیے آپ نے مزاح فرمایا، خوش طبعی کی بات فرمائی، لیکن حق بات کہی، کوئی جھوٹ اور خلاف واقعہ بات نہیں کہی. حضور کے مذاق کا دوسرا قصہ سنو. ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے، میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے. آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. تو بوڑھیا تھی، تو آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. جب آپ نے دیکھا کہ وہ تو پریشان ہو رہی ہے، کہنے لگی کہ اللہ کے رسول کہہ رہے بوڑھی نہیں جائے گی تو میرا کیا ہوگا؟ اور میں تو دعا ہی کرانے گئی تھی کہ آپ دعا کر دیجئے مجھے جنت مل جائے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ پریشان ہو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاتون بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی بلکہ جوان ہو کر جائے گی. اب مزاح دیکھو، یہ مذاق کیا. تو پہلے ایسا لفظ بولے جس سے وہ پریشان ہوگی، اس کے بعد صحیح میں اب اس کو خوشی ہوگی. تو فرمایا بوڑھا میں تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا، جو دنیا میں بوڑھا مرا ہے لیکن جنت میں جائے گا تو جوان بن کے جائے گا. یہ یاد رکھے. سب بوڑھے خوش ہو گئے، ہم جوان ہو کے تو یاد رکھے. تو دیکھیے آپ نے مذاق فرمایا اور خوش طبعی کی بات کی، لیکن اس میں کوئی جھوٹ اور غلط بیانی کا پہلو نہیں تھا. یہ مذاق کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہاں سنت ہے.
لہذا جب کوئی شخص اتباع سنت کی نیت سے مذاق کرے گا، اتباع سنت کی ذریعے یعنی نیت سے مذاق کرے گا، تو انشاءاللہ اس پر ثواب کی بھی امید ہے۔ نبی اسلام کی تو ساری سنتیں عمل کرنے کے لیے ہے نا، تو ان سنتوں پر بھی کبھی کبھی عمل کیا جائے۔ تو مذاق کرنے کی تو عادت ہے، لیکن ہماری مذاق ذرا اس میں جھوٹ ہو جاتا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، وہ نہ کرے، اس سے پرہیز کرے اور اپنے آپ کو بنا، کوئی ایسے جوکس ہو کہہ دیا جائے، کوئی بات نہیں، جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو فرمایا اس پر ثواب ملے گا۔ بتاؤ، ہمارے جتنے بزرگ گزرے ہیں ان سب کا حال یہ تھا کہ ان میں سے کوئی بھی خشک نہیں تھا۔ خشک سمجھے نا، کہ کسی سے بات نہ کرنا، کسی سے ملنا نہیں، کوئی مذاق نہیں کرنا۔ تو خشک کو ملنا آئے گا تو ابھی ٹائم نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ملنا بھی ایک دنیا ہو جائے گی۔ تو خشک مزاج نے، ہمارے جتنے اللہ والے گزرے ہیں وہ تر مزاج کے تھے، معتدل مزاج کے تھے، سنتوں پر چلنے والے تھے۔ ایسا خشک، ہاں، جتنے بزرگ گزرے ان کا سب کا حال یہ تھا کہ ان میں سے کوئی بھی خشک نہیں تھا، ایسا خشک کہ بت بنے بیٹھے، بت کی طرح۔ ارے بت کو دیکھا کہ کچھ نہیں بولتا، تو وہ بھی بیٹھے ہیں، کچھ نہیں۔ تو فرمایا بت بنے بیٹھے، اور زبان پر خوش طبعی کی بات ہی نہیں آتی، بلکہ یہ حضرات اپنے ساتھیوں سے خوش طبعی کی اور دل لگی کی باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ پانی دیا، دل لگی کی باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ اور بعض بزرگ تو اس بارے میں مشہور تھے، ہاں، لیکن اس خوش طبعی اور مذاق میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا فضل فرماتے ہیں تو اس کی زبان اس طرح کر دیتے ہیں کہ اس زبان پر کبھی جھوٹ کی کوئی بات آتی ہی نہیں، نہ مذاق میں نہ سنجیدگی میں۔ جی، اب دیکھو، یہ تو نبی علیہ السلام کی مذاق کی باتیں ہیں۔ اب ہمارے علماء کرام جو گزرے ہیں ان کی کیا زندگی تھی مذاق کے بارے میں، وہ سمجھو۔ حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، ہاں، ان کے بارے میں تھانہ بھون کے اقطاب ثلاثہ مشہور ہوئے ہیں۔ تھانہ بھون، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھانہ بھون کے تھے، یو پی کے اندر ایک شہر ہے، تو وہاں پر تین بزرگ بڑے مشہور تھے۔ ان میں سے ایک حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تینوں قطب تھے، فرمایا بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ ان کے بارے میں بعض بزرگوں کا ایک مکاشفہ ہے کہ سن 1857 1857 1857 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف جو جہاد ہوا تھا، وہ اسی دلہا کی بارات سجانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا۔ لیکن ان کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی ان کی مجلس میں جا کر بیٹھتا، یہ تینوں بزرگ جو تھے خطب کے درجے پہ تھے، فرمایا ان کی مجلس میں جا کر بیٹھتا تو دیکھتا کہ وہاں تو ہنسی مذاق اور دل لگی ہو رہی ہے، تینوں پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اور ان کی مجلس میں کوئی جاتا تو کہتا یہ تو سب ہنسی مذاق کر رہے آپس میں، اور دل لگی ہو رہی ہوتی تھی۔ جب کوئی شخص ان کے پاس جاتا تو فرماتے کہ بھائی، یعنی حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا تو فرماتے کہ بھائی دیکھو، اگر فتویٰ لینا ہو تو دیکھو سامنے حضرت شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب بیٹھے، ان سے تم فتویٰ لے لو، ان کے پاس چلے جاؤ۔ اور اگر ذکر و اذکار سیکھنا ہو اور بیت ہونا ہو تو حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ، وہاں پر بیت ہو جاؤ، تشریف لے جائے، اور ان سے جا کر تعلق قائم کرو۔ اور اگر حقہ پینا ہو اور ہنسی مذاق کی بات کرنا ہو تو یاروں کے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ حالانکہ یہ بھی اسی درجے کے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، لیکن ان کا ایک عجیب مذاق تھا کہ سیریس تم ہو تو ان دونوں کے پاس چلے جاؤ، اور اگر ہنسی مذاق کرنا تو میرے پاس آ جاؤ۔
تو فرمایا دل لگی کی بات کیا کرتے تھے، اس طرح کی دل لگی کی بات کیا کرتے تھے، لیکن دل لگی کے پردے میں اپنے باطن کے مقام بلند کو چھپایا ہوا تھا۔ باطن کے اندر اتنا بلند مقام تھا کہ ہنسی مذاق کر کے کوئی آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا اتنا بڑا اللہ والا ہوگا۔ وہ اپنی کیفیت کو چھپاتے تھے۔ ہاں، کیفیت کو چھپانا چاہیے۔ تو اللہ والے جو اپنی کیفیت کو الگ الگ طریقے سے، کچھ کوئی اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو ہماری طرح کام کرتے ہیں، حالانکہ وہ اتنے اوپر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں یار یہ آدمی تو ایک مزدوری کی طرح کام کر رہا ہے، اور بڑے اللہ والے ہوتے ہیں۔ کوئی مزدوری کر کے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، کوئی ہنسی مذاق کر کے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، جی، کوئی لوگوں میں مل جل کر اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اور ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یار اللہ والا، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں تو ایک اللہ والا ہوگا تو سیریس بیٹھے گا، وہ تو بالکل بات نہیں کرے گا، اور جو بات کرے تو یہ اللہ والا کیسا ہوگا؟ ہاں، وہ تو کمرہ بند کر کے بیٹھتا ہے، خالی نماز کے لیے نکلتا، نماز پڑھ کے پھر کمرہ بند۔ تو یہ دیکھو بزرگوں کی الگ الگ تھی۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ نے، جو بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں، ان کے حالات میں ان کے بارے میں کس نے لکھا ہے؟ کننا نسمع ضحکہ فی النہار وبکاؤہ باللیل، یعنی دین کے وقت ہم ان کے ہنسنے کی آوازیں سنا کرتے تھے، اور ان کی مجلس میں کہہ کہے گونجتے تھے، اور رات کے وقت ان کے رونے کی آواز آیا کرتی تھی۔ دیکھو، دن میں تو اتنی ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اور رات میں رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ ایسے ان کے الگ الگ رنگ تھے ان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کے حضور جب سجدہ ریز ہوتے تو روتے رہتے تھے۔ تو بہرحال یہ مذاق اپنی ذات میں برا نہیں ہے، مذاق اپنی ذات میں برا نہیں ہے، بشرطے کہ حدود کے اندر ہو۔ اور آدمی ہر وقت ہی مذاق نہ کرتا رہے، بلکہ کبھی کبھی مذاق اور دل لگی کرنی چاہیے لوگوں کو قریب کرنے کے لیے۔ جیسا انسان ہوتا ہے، بعض مرتبہ انسان بیچارہ بہت گھبرایا ہوتا ہے، تو اس کو ذرا قریب کرو تو اس کے اندر سے گھبراہٹ نکل جائے، تاکہ قریب ہو جائے، ہماری بات سنے، دین پر آ جائے۔ ویسے تو بیچارہ وہی سیریس بن کر آیا ہے، اور ہم بھی سیریس ہو گئے تو گئے کام سے، تو وہ تو کہے گا اسی لیے تو بہت سے لوگ اللہ والوں کے پاس آنے سے ڈرتے ہیں، یار پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، یعنی اپنے دلوں کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے آرام دیا کرو۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، اس کا مطلب ہے کہ آدمی سنجیدہ کاموں میں لگا ہوا ہو، سنجیدہ کاموں میں لگا ہوا ہو تو تھوڑا وقت وہ ایسا بھی نکالے جس میں آزادی سے خوش طبعی کی باتیں بھی کریں، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ادھر۔ تو فرمایا ایک انسان اگر واقعتاً کسی کام میں لگا ہوا ہے تو اس کو وقت تھوڑا سا نکال کر سنجیدگی سے بات کرنا چاہیے، تاکہ ان کے اندر سے وہ کیفیت ختم ہو کر پھر دوبارہ فریش ہو جائے اور بات کرے۔ تو یہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے کبھی کبھی بعض علماء مقررین بیان کے درمیان میں تھوڑا تھوڑا ہنساتے بھی ہیں، تاکہ مجمع بھی تھوڑا دھیان اور متوجہ ہو جائے، اور پھر اپنی بات پر لگتے ہیں، لمبی بات کرنا ہو، کیونکہ سنتے سنتے انسان تھوڑا اکتا جاتا ہے یا کہیں اور چلا جاتا ہے۔ تو یہ سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اب جیسے ہماری مجلس ہے ادھر صبح سے شام تک، اب انسان اندر بیٹھا ہوا ہے، سیریس ہو کر سب چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سب بیمار ہو جائیں گے، سب بیمار ہو جائیں گے۔ تو تھوڑا ہنسی مذاق ہو، تھوڑے سوال جواب ہو، تو یہ بھی سنت ہے۔ تو اس سے کیا ایک انسان کھلتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی سنجیدہ کاموں میں لگا ہوا ہو تو تھوڑا وقت وہ ایسا بھی نکالے جس میں آزادی سے خوش طبعی کی باتیں بھی کر لے۔ گویا کہ یہ بھی مطلوب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس کا خیال رہے کہ کسی بھی وقت منہ سے غلط بات نہ نکلے، یہ دھیان رکھیں۔ بہرحال جب مذاق میں جھوٹ بولنے کو منع کیا گیا ہے، جب مذاق میں جھوٹ بولنے کو منع کیا گیا تو سنجیدگی میں جھوٹ بولنا کتنی بری بات ہوگی۔ اور مومن کی بنیادی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کے منہ سے غلط بات نہیں نکلتی۔ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مومن کی منہ سے غلط بات نہیں نکلتی۔
حتیٰ کہ جان پر مصیبت آ جاتی ہے اس وقت بھی مومن جھوٹ سے بچتا ہے، حالانکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ جان بچانے کی خاطر اگر کوئی شخص جھوٹ بولے تو اس کی اجازت ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کے منہ پر سری جھوٹ جاری نہیں ہوتا۔ جھوٹ بہت بری چیز۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہجرت کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، مکہ سے ہجرت کا سفر ہوا تو آپ کے ساتھی میں کون تھا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ مکہ مکرمہ کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے ہر طرف دوڑے لگوائی کہ ان کو پکڑے، دوڑائے ہوئے تھے، اور یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے، جو بھی آپ کو پکڑ کر لائے گا۔ تو اس انعام کے لیے سبھی نکل گئے تھے، وہ کہتا میں لے کر آؤں، مجھے انعام مل جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا بڑا انعام تھا، اس وقت اونٹوں کی قیمت تھی، اور 100 اونٹ اتنا بڑا انعام تھا۔ آج بھی 100 اونٹ کی قیمت لاکھوں تک پہنچ جائے گی۔ سارا مکہ اس فکر میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سے پکڑ کر لائے۔ اسی حالت میں ایک شخص آپ تک پہنچ گیا، سب ڈھونڈنے نکلے تھے لیکن ایک آدمی پہنچ گیا آپ کے قریب تک اور دیکھ لیا۔ وہ شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جانتا تھا، حضور کو نہیں جانتا تھا، حضرت صدیق اکبر کو جانتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں تھا۔ اس نے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اس نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو دیکھو میری بات کرنے کا انداز دیکھو، اب اگر صحیح بتاتے ہیں تو جان کا خطرہ، اور اگر نہیں بتاتے ہیں تو غلط بیانی اور جھوٹ ہوتا ہے۔ جو لوگ سچ بولنے کا اہتمام کرتے ہیں ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ آپ تو صدیق رضی اللہ عنہ تھے، چنانچہ اس شخص کے سوال کے جواب میں آپ کے منہ سے یہ نکلا کہ ہادن ہادن یہدینی سبیل، فرمایا یہ گائیڈ ہے، یہ راستہ دکھانے والا ہے۔ اب دیکھا، سچ بتا دیا، یہ رہنما ہے اور مجھے راستہ دکھلاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ آپ نے ایک ایسا جملہ بول دیا جس میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ دنیاوی راستہ نہیں تو آخرت کا راستہ دکھلا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں دکھلایا گیا تو ہادی ہوئے۔ تو یہ ہے کہ اس میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں اور بات بھی اس کو بتا دی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رہنما تھے اور دن کا راستہ دکھلاتے تھے، اور جان بھی بچ گئی۔ دیکھیے جان پر بنی ہوئی ہے، مگر اس وقت بھی زبان پر صحیح جھوٹ نہیں آ رہا ہے، حالانکہ ایسے موقع پر جبکہ جان کا خطرہ ہو شریعت نے جھوٹ بولنے کی گنجائش دے دی ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان سے کلمہ جھوٹ نہیں نکلا۔ ہاں، تو ہمیں اس کو ایسے جملے بولا جائے جس میں کئی معنی ہوں، ہر اپنا معنی مراد لے لو اور وہ دوسرا معنی مراد لے گا تو ہم بچ جاتے اور سچ بھی ہو جاتا۔ اب حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ میں ایسا معاملہ پیش ہوا، انہوں نے بھی جھوٹ سے پرہیز کیا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، 1857 کے آزادی کے موقع پر ان کی گرفتاری کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے۔ اس وقت یہ عالم تھا کہ چوراہوں پر پھانسیوں کے تختے لٹکے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے کئی علماء کو شہید کیا تھا، اور جو بھی عالم اس وقت کی حکومت کے خلاف بولتا فرمایا اس کو پھانسی پر چڑھا دو۔ تو ایسے کتنے پھانسی پر چڑھ رہے تھے اور ان کے پکڑنے کا وارنٹ جاری ہوا۔ اس وقت یہ عالم تھا، اور جب کسی کے بارے میں پتا چلتا کہ جہاد میں شریک ہے اس کو فوراً پکڑ کر چوراہے پر پھانسی دے دیتے۔ اس حالت میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں چھتے کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ بالکل سادہ رہتے تھے اور عام طور پر آپ تہبند اور معمولی کرتا پہنا کرتے، یعنی نیچے لنگی اور ایک معمولی کرتا پہنے رہتے تھے،
دیکھنے میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آپ اتنے بڑے علامہ ہوں گے، اور دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ مسجد کے خادم ہیں جو مسجد کی سب تو مسجد میں ہی تھے، وہ بھی سمجھے کہ ایک خادم ہے، کچھ ڈھونڈتا ڈھونڈتا آیا۔ ایک دن آپ کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس مسجد کے اندر پہنچ گئی، اندر جا کر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آئے، یہی نظر آئے، وہ دیکھا تو مولانا تو ہے ہی نہیں، اور یہی ہے، کوئی نظر نہ آیا۔ پولیس والوں کے ذہن میں یہ تھا کہ مولانا محمد قاسم صاحب بہت بڑے علامہ ہوں گے، پتہ نہیں ان کا کیسا کرتا ہوگا، کیسا کمرہ ہوگا، کیسا اور کہاں پر ہوں گے۔ دیکھا سب تلاشی کر لی، کوئی نہیں تھا، اور یہ ملے خود، وہ سمجھے کہ خادم ہے، اور آپ جبہ اور پگڑی پہنے ہوئے شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، پولیس والوں کے نزدیک تو یہی تھا۔ لیکن اندر مسجد میں دیکھا کہ ایک آدمی لنگی اور معمولی کرتا پہنے ہوئے، پولیس والے سمجھے کہ مسجد کا کوئی خادم ہے۔ ان سے پوچھا کہ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کہاں ہے؟ ان سے پوچھا تو اب اگر یہ جواب دیتے ہیں کہ میں ہی ہوں تو پکڑے جاتے ہیں، اور اگر کوئی اور بات کہتے ہیں تو جھوٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ کیا کہ جس جگہ پر کھڑے تھے اور پوچھا اسی وقت، تو اس جگہ سے ذرا سا پیچھے ہٹ گئے اور پھر کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہیں تھے۔ وہ اتنی جگہ تھوڑی سی ہٹ گئی کہ تھوڑی دیر پہلے یہیں تھے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں، جھوٹ بھی نہیں ہوا، اور واقعہ کہ تھوڑی دیر پہلے ادھر ہی کھڑے تھے اور اب ادھر کھڑے ہو گئے، تو بتائیں نہیں۔ اس جگہ سے ذرا سے ہٹے، کہا کہ ابھی تھوڑی دیر، یہ جواب دیا۔ آپ دیکھیں کہ اس ایسے وقت میں جب کہ پھانسی دے جانے کا خطرہ آنکھوں کے سامنے ہے، موت آنکھوں کے سامنے رقص کر رہی ہے، اس وقت بھی صاف جھوٹ زبان سے نہیں نکالا۔ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور پولیس کے دل میں بات آ گئی کہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر پہلے یہاں ہوں گے اور اب کہیں نکل گئے۔ اب پولیس والے سمجھے تھوڑی دیر شاید ہمارے آنے سے پہلے تھوڑی دیر، اور وہ سمجھے تھوڑی دیر، وہ اپنے حساب سے سمجھے، تو تھوڑی دیر میں بہت سارے معنی ہیں، ہے گا نہیں، کہ ہو سکتا ہے ادھر ہی تھے، ہمارے آنے سے پہلے نکل گئے۔ تو اس میں بہت کچھ، اس کو جو سمجھنا ہے انہوں نے وہ سمجھا، انہوں نے یہ سمجھا، تو بات تو صحیح ہوگی۔ بہرحال جھوٹ ایسی چیز ہے کہ ایک مومن تختہ دار پر بھی اس کو کبھی گوارا نہیں کرتا۔ آج معاشرے میں پھیلے ہوئے جھوٹ کو دیکھیں، اس لیے حتی الامکان جہاں تک ہو سکے انسان جھوٹ نہ بولے۔ جب شریعت نے سچ بولنے کی اتنی تاکید فرمائی ہے اور جھوٹ بولنے کی ممانعت فرمائی ہے، حتیٰ کہ مذاق میں اور حالت جنگ میں بھی جھوٹ کی ممانعت فرمائی ہے، تو عام حالات میں جھوٹ کی اجازت کیسے ہوگی؟ آج کل ہمارا معاشرہ جھوٹ سے بھرا ہوا ہے، ہمارا معاشرہ جھوٹ سے بھر گیا ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے، دیندار اور اہل اللہ سے تعلق رکھنے والے، صحبت یافتہ لوگ بھی صاف جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اللہ والوں سے تعلق رکھنے والے بھی، دیندار کی شکل میں نظر آنے والے بھی صاف جھوٹ بول دیتے ہیں۔ مثلا چھٹی لینے کے لیے جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا رہے ہوتے ہیں، چھٹی لینے کے لیے جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا رہے ہیں، اور دل میں ذرا سا یہ خیال بھی نہیں گزرتا کہ ہم نے جھوٹ کا ارتکاب کیا۔ اور یہ بھی کرتے کہ نہیں کرتے چھٹی لینے کے لیے؟ تجارت میں، صنعت میں، کاروبار میں جھوٹے سرٹیفکیٹ، جھوٹے بیانات، جھوٹی گواہیاں ہو رہی ہے۔ ہاں، ابھی ایک انسان کے پاس ڈگری نہیں، جھوٹی ڈگری لے لی اور بتا رہا کہ میری ڈگری ہے، تو جھوٹ نہیں ہوا، لیکن اس کو ہم جھوٹ ہی نہیں سمجھتے۔ بھائی جو ہے روزی کا مالک تو اللہ ہے، لیکن جھوٹی سرٹیفکیٹ لے کر دکھانے سے کام تو مل گیا، اب وہ روزی کیسی ہے، اب اس میں کہاں سے چین سکون ملے گا؟ تو یاد رکھے یہ عام اس طریقے سے جھوٹ پھیلا ہوا ہے ہمارا۔ ویسے اوپر سے ہم بولتے ہم بہت بالکل سچ بات کرتے، لیکن ایسی ایسی چیزیں جو ہے پڑھے لکھوں کے اندر یہ چیزیں ہیں، جھوٹی گواہیاں، اور یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سچ کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، یعنی سچ بولیں گے تو دنیا میں نہیں رہ سکتے، ایسے بھی کہتے ہیں نا سب، الیاذ باللہ، یعنی سچ بولنے والا زندہ نہیں رہ سکتا، یوں کہنا چاہتے ہیں۔
اور جب تک جھوٹ نہیں بولے گا اس وقت تک کام نہیں چلے گا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. جمعہ کے خطبے میں خطیب ہر جمعہ میں کہتا ہے یہ جملہ کہ الکذب یہلک، الصدق ینجی والکذب یہلک. سچائی نجات دینے والی چیز ہے اور جھوٹ ہلاکت میں ڈالنے والی، برباد کرنے والی چیز. جی تو اب انسان کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول تو یہ کہہ رہے کہ سچائی تو نجات دلاتی ہے، اور ہم ابھی معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ سچائی تو ہمیں ہلاک کر رہی اور جھوٹ ہمیں نجات دلا رہی ہے. یہی ہو رہا ہے نا معاشرے میں. اس لیے انسان اسی کو نہیں، اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ سچ ہے. سچائی سے جو تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ ہمیں ہلاک کر رہی ہے، ارے اسی میں نجات ہے. اور جو جھوٹ ہمیں کامیابی دلا رہا ہے اسی میں ناکامی ہے لیکن نظر نہیں آتی. تو کامیابی اور ناکامی کا معیار بدل چکا ہے. تو یاد رکھیں ہمیشہ سچ میں کامیابی ہے. بظاہر وقتی طور پر جھوٹ بولنے سے کوئی نفع حاصل ہو جائے لیکن انجام کا جھوٹ میں فلاح اور کامیابی نہیں ہے. سچائی میں کامیابی، اللہ کا حکم ماننے میں فلاح ہے. اس لیے سچائی کا اہتمام کرنا چاہیے، سچائی کا اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر اس بارے میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہر ایک جانتا ہے کہ جھوٹ یہ جھوٹ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں آج کل جھوٹ کی ہزاروں قسمیں نکل آئی ہیں. جھوٹ کی ایک نہیں ہے، ہزاروں قسم جھوٹ کی ہے. یہ جھوٹے سرٹیفکیٹ، جھوٹے بیانات وغیرہ، یہ جھوٹ کی بدترین قسم ہے. ہاں کوئی آدمی کسی کے بارے میں بول دے ہاں یہ آدمی ایسا 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 ایسا، جھوٹا بول رہا ہے، لیکن اس کی جا کے اب اس کو اس کا کام بن گیا اس کے بولنے سے، تو اس کو جھوٹ بولنا پڑے گا، فائدہ کسی اور کا ہو نقصان میرا ہو. بعض مطلب رشوت دیتے تم بول دو اتنا میں تم کو اتنا دوں گا میرا کام بن جائے گا. بہت سارا چلتا ہے، اس سے آگے مجھے تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خود جانتے ہیں میرے سے. اور جھوٹی سرٹیفکیٹ بدترین قسم کا جھوٹ ہے یہ. اس میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. ہاں اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے، آمین. بہرحال اس حدیث میں ایک بات یہ بیان فرمائی کہ بندے کے مکمل مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. تو دو باتیں تھی، ایک تو جھوٹ سے پرہیز اور دوسری بات تھی بحث و مباحثہ. تو ابھی تک جھوٹ کے بارے میں باتیں آئی، سمجھے نا، کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. کیسے سیریس ان کے پاس آ گئے پھر بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، ایسا لفظ بولا جو بالکل سچا لفظ ہے، اس میں کہیں جھوٹ ذرا برابر بھی نہیں نکلتا. اب سنیے بحث و مباحثہ سے پرہیز. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ حق پر ہونے کے باوجود بحث مباحثہ سے پرہیز کریں. بحث مباحثہ سے پرہیز کریں. ہماری زبان کی آفتوں میں سے ایک بڑی آفت بحث مباحثہ بھی ہے. تکرار ہو جاتی ہے، تو میں ہو جاتی ہے، سمجھے. یہ تو میں جو ہے نا یہ بحث و مباحثہ ہے. لوگوں کو اس کا بڑا ذوق ہے. جہاں چند افراد کی مجلس جمی اور کوئی موضوع نکلا بس پھر اس موضوع پر بحث و مباحثہ شروع ہو گیا. وہ مباحثہ بھی ایسی فضول باتوں کا جن کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے. یاد رکھیے یہ بحث و مباحثہ ایسی چیز ہے جو انسان کے باطن کو تباہ کر دیتی ہے، انسان کے باطن کو تباہ کر دیتی ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بحث و مباحثہ علم کے نور کو تباہ کر دیتا ہے. کیونکہ فضول باتیں زبان سے نکلتی ہے تو ایک ظلمت دلوں میں اترتی ہے. اس لیے فرمایا ضروری باتیں نکالو، کام کی باتیں نکالو تو نور جائے گا. لیکن فضول بات کبھی تھوڑی دیر کر لی تو الگ بات ہے، لیکن اگر رات دن اس کی عادت ہے تو اس کی ظلمت دلوں میں جاتی ہے. اور بحث و مباحثہ کی عادت عالموں میں زیادہ ہوتی ہے.
جی، اس لیے کہ ہر عالم یہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں. جی، اگر دوسرے نے کوئی بات کہہ دی تو اس سے بحث و مباحثہ کرنے کو تیار، اور اس مباحثہ میں گھنٹوں خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ مباحثہ زبانی ہو یا تحریری ہو، بس اسی میں وقت صرف ہو رہا. بعضوں نے کتاب لکھی، انہوں نے اس کا توڑ لکھا، پھر انہوں نے اس کا توڑ لکھا، انہوں نے یہ بحث و مباحثہ نہیں غور کیا. ارے ہوتا کہ نہیں، ایک پرچہ لکھا یا ایک خط لکھا، انہوں نے اس خط کا جواب دیا، انہوں نے اس کا جواب دیا، بحث و مباحثہ. تو یہ زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اس سے نقصان. فضول بات ہے، سامنے والا مان نہیں رہا ہے تو اب اسی کے حال پر چھوڑ دو، اور ہم اس کے ساتھ الجھنے کی کوشش نہ کریں، یا زبانی ہو یا تحریری ہو. ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ اپنی رائے بیان کر کے علیحدہ ہو جاؤ. بس رائے دینے کا حق ہے، اس سے زیادہ نہیں. سیدھی سی بات ہے کہ اگر تمہاری رائے دوسری کے رائے سے مختلف ہے تو تم اپنی رائے بیان کر دو کہ میری رائے یہ ہے، اور دوسروں کی بات سن لو. اگر سمجھ میں آتی ہے تو قبول کر لو، سمجھ میں نہیں آتی تو بس یہ کہہ دو کہ تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی. ہاں، تو رائے دے دے انسان، لیکن اس پر بحث و مباحثہ، آج مشورے کے اندر بھی بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے. نہیں، وہاں پر اطاعت کے ساتھ بیٹھنا ہے، اپنی رائے کھول کر رکھ دینا ہے، اور باقی جو فیصلہ ہو جائے اس کو مان لینا ہے. جی، اس لیے بحث و مباحثہ میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے پر غالب آ جاؤں، میری بات اونچی رہے، اور دوسروں کو زیر کرنے کی فکر میں رہتا ہے، نیچا کرنے کی. اس کے نتیجے میں پھر حق و باطل میں امتیاز باقی نہیں رہتا، بلکہ فکر سوار ہوتی کہ جس طرح بھی ہو بس دوسروں کو زیر کرنا ہے، نیچا دکھانا ہے، اور میں ہی اوپر رہوں. بحث و مباحثہ میں حاصل یہی ہوتا ہے، یہ اپنی بات کر رہا ہے، وہ اپنی بات کر رہا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں سچا، وہ کہتا ہے میں سچا، اور دونوں باتیں چلتی رہتی، اپنے اپنے دلائل چلتے رہتے ہیں، اور فیصلہ کسی سے نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ اس میں اپنے کو بڑا بنانا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرما دیا کہ اگر تم حق پر ہو اور صحیح بات کہہ رہے ہو، اور دوسرا شخص غلط بات کہہ رہا ہے، پھر بھی بحث و مباحثہ مت کرو، بس اپنا صحیح موقف بیان کر دو. بس، اور اس سے کہہ دو کہ تمہاری سمجھ میں آئے تو قبول کر لو، اور اگر سمجھ میں آئے تو قبول کر لو، اگر سمجھ میں نہ آئے تو تم جانو، تمہارا کام جانو. بس یہ کہہ کر ختم. تو اس حدیث میں حق بات پر بھی بحث و مباحثہ ممانعت فرما دی. ہماری حق بات بھی ہے تو کسی پر زبردستی قبول نہیں کروانی ہے، یاد رکھو. وہ مانے سمجھانے کے باوجود تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو چھوڑ دو اس کا حق. ہم چاہتے کہ نہیں، بات حق ہے، اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی، تو اس پر طرح طرح کے انسان طریقے اختیار کرتے ہیں. نہیں، اس لیے ہمیں فرمایا دعوت کے کام کے اندر بھی فرمایا ترغیب دو. ترغیب سے اگر سمجھ میں آ جائے گا تو انسان تیار ہو جائے گا مسجد میں آنے کے لیے، نکلنے کے لیے، نیکی کام کے لیے، گناہ چھوڑنے کے لیے. اور اگر اس کو سمجھ میں آئے، دوسرے دن جا کر دو، تیسرے دن جا کر دو، الگ الگ طریقے سے دو. اللہ تعالیٰ کو ہدایت لکھی ہوگی، اس وقت اس کو ہدایت ملے گی. لیکن ہمارا پیچھے پڑ جانا، پیچھے پڑنے سے کسی کو ہدایت نہیں ملتی. دور تو ہو سکتا ہے لیکن قریب نہیں آ سکتا. سورہ قل یا ایھا الکافرون، جس کو ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں، یہ اسی مقصد کو بتانے کے لیے نازل ہوئی ہے. ہاں، وہ اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا توحید کا پیغام کفار مکہ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا. یعنی دین اور توحید کفار مکہ کے سامنے صاف صاف بیان فرما دیا، اس کے دلائل بیان فرما دیے. لیکن بیان کرنے کے بعد جب بحث و مباحثہ کی نوبت آ گئی تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین.
آپ فرما دیجئے اے کافرو تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا. بحث و مباحثہ مت کرو، صاف بات بتا دو کہ کافرو تم سمجھ لو تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. جس کی میں عبادت کرو تم اس کی عبادت نہیں کرتے، جس کی تم عبادت کرو تو اس کی عبادت میں نہیں کرتا، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. میں اس عبادت کو نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرنے والا، اور نہ تم عبادت کرنے والوں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. یہ ترجمہ ہے، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ میں بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہتا، جو حق کے دلائل تھے وہ واضح کر کے بتا دیے، سمجھا دیے. اگر قبول کرنا ہو تو اپنی فلاح اور کامیابی کے خاطر قبول کر لو، آگے فضول بحث و مباحثہ میں وقت ضائع نہ کرو. یہ بتا تمہارے حق میں مفید ہے نہ میرے حق میں مفید ہے. لکم دینکم ولی دینی، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. تو بات سمجھ میں آئی کہ بحث و مباحثہ ہمیں چھوڑ دینا. دوسرے کی بات قبول کر لو ورنہ چھوڑ دو. دیکھیے خالص کفر اور اسلام کے معاملے میں بھی، خالص کفر اور اسلام تو چاہیے تھا کہ اسلام دلائل پیش کرے یہاں تک کہ وہ کفر جو اسلام میں داخل ہو جائے. تو فرمایا دیکھو خالص کفر اور اسلام کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایک کہہ دو کہ میں جھگڑا نہیں کرتا اور بحث و مباحثہ میں نہیں پڑتا. جب کفر اور اسلام کے معاملے میں یہ حکم ہے تو دوسرے مسائل میں اس سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. دوسرے معاملے میں اس سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہر وقت ہمارے درمیان میں بحث و مباحثہ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور یہ باطن کو خراب کر دیتا ہے، یہ باطن کو خراب کر دیتا ہے. اگر کسی سے کسی مسئلے پر کوئی بات کرنی ہو تو طلب حق کے ساتھ بات کرو اور حق پہچاننے کے لیے بات کرو. اپنا موقف بیان کرو اور دوسرے کا موقف سن لو. سمجھ میں آئے تو قبول کر لو، سمجھ میں نہ آئے تو چھوڑ دو، لیکن بحث نہ کرو. یعنی اگر کسی انسان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کسی کے پاس جا کر، عالم کے پاس، مفتی کے پاس جا کر پوچھے کہ بھائی یہ بات مجھے، اس نے سمجھا دیا. نہیں سمجھ میں آئے تو پھر سوال کرو دوسرا. لیکن وہ لاجک لے رہا ہے، کہا نہیں ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، تو یہ بحث مباحثہ ہو گیا. تو سمجھنے کے لیے بات کرو، اور سمجھ میں آ جاتی تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتی تو سامنے والا کہتی کہ بھائی اب اس سے زیادہ میرے پاس سمجھانے کی طاقت نہیں ہے، تم جاؤ کسی اور سے پوچھو. وہیں پر اس کی بحث کو ختم کر دی جائے. میرے پاس بے شمار لوگ خطوط کے اندر لکھتے رہتے ہیں، اللہ والوں کو خطوط لکھتے رہتے ہیں کہ فلاں صاحب سے اس مسئلے میں بحث ہوئی، وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں، ہم ان کا کیا جواب دیں. اب بتائیے اگر یہ سلسلہ آگے اسی طرح جاری رہے کہ وہ ایک دلیل پیش کرے اور آپ مجھ سے پوچھ لے اس کا کیا جواب دے، میں اس کا جواب بتا دوں، پھر وہ کوئی دوسری دلیل پیش کرے تو پھر تم مجھ سے پوچھو گے کہ اس دلیل کا کیا جواب دے، تو اس طرح ایک لا متناہی سلسلہ جاری ہو جائے گا. تو یہ تو بحث و مباحثہ ہو گیا. بعض لوگوں کو بات کرنے کے اس میں کوئی بات چھیڑی، اس کو سمجھ میں نہ، علماء کے پاس آتے ہیں، علماء سے اس بات کو سمجھ کر پھر اپنی مجلسوں میں جا کر بولتے ہیں، پھر وہاں کوئی بات دوسری آ گئی پھر آتے ہیں. یہ کیا لگتا ہے؟ سمجھنے کے لیے نہیں، صرف سامنے والوں کو سنانے کے، عمل کرنے کے لیے نہیں. یہ غلط چیزیں ہیں. تو فرمایا سیدھی سی بات یہ ہے کہ بحث و مباحثہ ہی مت کرو، بلکہ اپنا مسلک بیان کر دو کہ میرے نزدیک یہ حق ہے، میں اس پر کاربند ہوں. سامنے والا قبول کر لے تو ٹھیک، نہیں قبول کرتا تو اس سے یہ کہہ دو کہ تم جانو تمہارا کام جانے.
جس راستے پر ہو اسی راستے پر قائم رہوں گا، اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعلیم یہی ہے کہ اگر تم سچے اور حق پر ہو پھر بھی بحث مباحثہ مت کرو۔ آج کل مناظرہ کرنا ہے نا، بات کو سمجھانے میں مناظرہ کرتے ہیں، اور اس مناظرے میں دوسرے کو شکست دینا ہنر بن گیا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب نئے نئے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے تو اس وقت حضرت والا کو باطل فرقوں سے مناظرہ کرنے کا بہت شوق تھا۔ اللہ نے وہ علم بھی دیا تھا، بہت شوق تھا۔ چنانچہ فارغ ہونے کے بعد کچھ عرصے تک مناظروں کا یہ سلسلہ جاری رکھا، اور جب بھی کسی سے مناظرہ کرتے تو دوسروں کو زیر ہی کرتے تھے، یعنی یہ کامیاب ہو کر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوت بیان خوب عطا فرمائی تھی، لیکن حضرت خود فرماتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد اس مناظرہ کا کام سے ایسا دل ہٹا کہ اب میں کسی طرح بھی کسی سے مناظرہ کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ قوت تھی، علم تھا، لیکن فرمایا دل اچاٹ ہو گیا، پھر میں کبھی نہیں کرنے کے لیے تیار ہوا۔ فرمایا جب میں مناظرہ کرتا تھا تو دل میں ایک ظلمت محسوس ہوتی، کیونکہ اس میں بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ فرمایا دل میں ظلمت محسوس ہوتی تھی۔ پھر بعد میں ساری عمر کبھی مناظرہ نہیں کیا، بلکہ دوسروں کو بھی منع کرتے تھے کہ مت کرو، کہ یہ کچھ فائدہ مند نہیں، کہیں واقعی ضرورت پیش آ جائے اور حق کی وضاحت مقصود ہو تو اور بات ہے، کہیں بہت مجبوری ہو اور واقعی تو ضرورت ہے تو اور بات ہے، ورنہ اس کو اپنا مشغلہ بنانا اچھی بات نہیں ہے۔ جب علماء کرام کے لیے اچھی بات نہیں تو عام آدمی کے لیے دین کے مسائل پر بحث کرنا فضول بات ہے۔ اکبر الہاد آبادی مرحوم جو اردو کے مشہور شاعر ہیں، انہوں نے اس بحث و مباحثے کے بارے میں بڑا اچھا شعر کہا ہے۔ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں، یعنی جس میں فالتو عقل ہوتی ہے نا وہی بحث و مباحثہ کرتا ہے، جس کے اندر ضرورت کی عقل ہے تو سمجھدار ہوتا ہے۔ یعنی مذہبی بحث وہ کرے جس میں فالتو عقل ہو، ہر آدمی کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی مسئلہ معلوم نہیں تو کسی جاننے والے سے پوچھ لو، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پوچھ لو، طالب حق بن کر معلوم کر لو، لیکن بحث و مباحثہ میں نہیں جانا چاہیے۔ بحث و مباحثہ سے ظلمت پیدا ہوتی ہے، گھروں کے اندر بھی میاں بیوی کے درمیان میں بھی بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے، کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، اس نے جواب دیا، ہم نے جواب دیا، اس نے جواب دیا، ابھی آگے بڑھے گا۔ اور دیکھنا آپ اس بات کو جب بہت زیادہ کر دے دل میں ایک ظلمت پیدا ہو، اس کو وہی سٹاپ کر دو، اچھا ٹھیک ہے، اس کو بڑا بنا دو کہ چل تیری بات بڑی، اور چپ چاپ نکل جاؤ تو معاملہ ختم۔ لیکن اگر بحث میں لگ گئے تو اس میں بیوی جیت جائے گی، یاد رکھنا، کیونکہ وہ زبان میں آگے ہے اور ہم زبان سے آگے نہیں نکل سکتے، آخر ہمیں تھکنا ہی پڑتا ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ شروع میں ہی رک جاؤ، بھائی تیری جیت ہو گئی تو ہماری کم سے کم ذلت تو نہ ہو، اس کو جتوا دو ورنہ آخر میں تو جیتے گی۔ تو وہاں پہ ایک بحث و مباحثہ ہوتا ہے، یہ مت سمجھو کہ خالی عام طور پر ہوتا ہے، گھر میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، ہاں بیوی کے ساتھ۔ یہ تو میرا بڑا تجربہ ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں، میں کئی مرتبہ بحث چھوڑ دیا، میں نے کہا بس چل چھوڑ دو، اور جب کرتے ہیں زیادہ حق پر ہے ہم، پھر بھی دلوں میں ظلمت آتی ہے، دلوں میں ظلمت آتی ہے، چھوڑ دو، کیونکہ ہم کوئی بات منوا نہیں سکتے، اور اس نے غلطی کی ہے، غلطی ماننے کو تیار نہیں، اور ہمارا کام تھا بتانا، ابھی چھوڑ دو، نہیں مانیں گی وہ، تو پھر آگے جھگڑا شروع ہو جائے، اس سے پہلے بند کر دو۔ دیکھو سب اب بشات میں آ گئے، مشات میں آ گئے، بیوی کا نام ہے نا۔ اس حدیث میں تشریح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بحث و مباحثہ سے ظلمت پیدا ہوتی ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ ایمان کا کامل نہ ہونا ظلمت ہے، ایمان کا کامل نہ ہونا، کامل ایمان والا بحث و مباحثہ نہیں کرتا، یہ ظلمت ہے۔ اور اسی لیے تم اہل طریقت کو دیکھو گے
طریقت یعنی اللہ والے، اہل طریقت کو دیکھو کہ وہ بحث و مباحثہ سے سخت نفرت کرتے ہیں، یعنی تصوف اور سلوک کے راستے پر چلنے والے اولیاء اللہ بحث و مباحثہ سے سخت نفرت کرتے ہیں۔